اکبر، آج ہم نوٹوں کے لیے تو نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کبھی سرکار کے لیے نعت پڑھ کے دیکھ، پھر کیا عالم ہوگا، پھر معاملہ ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ حضور ایک دن مکی زندگی، مدنی زندگی کی کہانی ہے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں، تو سرکار نے فرمایا صحابہ مکے میں ایک ایسا پتھر ہے، انا عارف الان، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مکہ تو سارا پتھریلا ہے، پتھر ہی پتھر ہے، تو کون سا وہ ایسا پتھر ہے جس کے بارے آپ فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ وہ پتھر وہ ہے، میں نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، جب اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا وہ پتھر میری نبوت کی گواہیاں بھی دیتا تھا اور میرے پہ درود و سلام بھی پڑا کرتا تھا۔ یار جو ایک پتھر بے جان آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑے، میرا نبی اسے نہیں بھولتا، اسے پہچانتا ہے، تو جو میرے نبی کا امتی ہو، غلام ہو، اپنے آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑے گا، حضور کی مدد سرائی کرے گا، حضور کی نعت پڑھے گا، میرے مصطفیٰ اس عاشق رسول کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے نام کی مالا جپ کے تو دیکھو، ان کے لیے کبھی ان کی نعت پڑھ کے تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضور کی دعوت کرتے ہیں، علماء سے پوچھئے، تو سرکار نے جب کھانا تناول فرما لیا، اللہ اکبر، تو حضور نے وہ جو دسترخوان تھا، جو پونا تھا، اس کے ساتھ ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کو صاف کر دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم گھر کے جتنے بھی کپڑے تھے ہم اس کو پانی سے صاف کیا کرتے تھے، اور جب وہ کندورا، وہ دسترخوان، اس کے اوپر مٹی آ جاتی، تیل لگ جاتا، اس کو ہم پانی سے صاف نہیں کرتے تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں ہم جلتی آگ میں لٹکا دیا کرتے تھے، آگ تیل اور مٹی کو جلا دیتی تھی مگر آگ کپڑے کو جلاتی نہیں تھی۔ ایمان سے بتاؤ آگ کا کام جلانا ہے یا نہیں جلانا؟ کپڑے کو جلائے گی یا نہیں جلائے گی؟ لیکن وہ صحابی کہتے ہیں وہ کندورا، وہ پونا، وہ دسترخوان جس سے آقا نے ہاتھ صاف کیے، وہ جلتی آگ میں لٹکانے سے نہیں جلتا تھا۔ کیا سمجھو گے میرے محبوب کی نسبت کو؟ جس نبی کے ہاتھ کپڑے کو لگ جائیں تو کپڑے کو آگ نہیں جلاتی، جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت اور پیار آ جائے اس عاشق رسول کو آگ کیسے جلا سکتا؟ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ خدا کی قسم لوگ تو کہتے ہیں نا اس محبوب کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنے پیسے لگا دیتے ہو، جھنڈیاں، کمکمیں، لائٹیں، گلیاں سجاتے ہو، پتہ نہیں فضول خرچی، تم اتنا کچھ لنگر پکاتے ہو، اتنے پیسے لگا دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں کہوں گا دیوانوں سے یہ سوال نہ کیا کرو کہ تم سرکار کا ذکر کیوں کرتے ہو، نادانوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کو عطا کر کے ہمارے رب نے ہمارے پہ کتنا بڑا احسان کر دیا ہے۔ خدا کی قسم میرے قبلہ فرماتے ہیں ایک دن اور ایک رات کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی بھی بندہ سر سجدے میں رکھ کے اس کا شکر ادا کرے اس بات پہ کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی اور غلام بنایا ہے، تو پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہوتا۔ دیکھو ہم نے کوئی رات جگہ تو نہیں نہ کاٹے، کوئی دعائیں تو نہیں کی تھی، کوئی لمبے چوڑے چلے تو نہیں کیے تھے، لمبے چوڑے کوئی وظیفے تو نہیں کیے تھے کہ یا اللہ میں اپنے آخر الزمان نبی کا امتی بنا دینا، بلکہ ہمارا یہ نصیب ہے، ہمارا یہ مقدر ہے۔ ہم سوئے تھے تو مقدر جاگ گیا، یا ہم پیدا ہوئے دنیا میں آئے تو ہمارے والد، ہمارے بڑے بھائی مسجد سے مولوی صاحب کو بلا کے لے آئے، انہوں نے ہمارے کان میں اذان کہی اور ساتھ یہ بشارت دی آنے والے مبارک ہو تو بھی محمد کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے مت کہو کہ غریب ہے، مجھے مت کہو کہ غریب ہے، میرا سب سے اونچا نصیب ہے، میں غلام آل رسول ہوں، میرا دل مقام حبیب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارا نصیب ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، ہمارا مقدر ہے، اللہ تعالیٰ نے میں آخر الزمان نبی کا امتی بنا دیا۔ حدیث صحیح میں آتا ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن، بخاری کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، جو حمد کا جھنڈا ہے وہ میں تھامے ہوئے اور میں پکڑے ہوئے ہوں گا۔ سرکار نے فرمایا سنو قیامت کے دن لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور فرمایا آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی، سارے رسول میرے جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہوں گے،
لیکن فرمایا ولا فخر، میں اس پہ کوئی فخر بھی نہیں کرتا۔ کیا بات، ملا علی قاری نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کو جب نقل کیا تو اس کی شرح میں لکھتے ہیں، ملا علی قاری لکھنے لگے جب بات فخر کی ہے تو پھر حضور کیوں فرماتے ہیں ولا فخر، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ یار میں آپ سے چند لمحوں کے لیے پوچھ لیتا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ کی۔ دیکھو جس نبی کے جھنڈے کے نیچے حضرت آدم جیسا کھڑا ہوگا تو بات اعزاز کی ہے یا نہیں ہے؟ 9.5 صدیاں تبلیغ کرنے والا مبلغ اسلام حضرت نوح علیہ السلام قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کے جھنڈے کے سائے میں کھڑا ہوگا تو بات تکریم کی ہے، اعزاز کی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم جو کئی ہزار نبیوں کے باپ ہیں وہ قیامت کے دن میرے رسول کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، بات فخر والی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ سر طور اللہ سے ہم کلام ہونے والے قیامت کے دن میرے رسول کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، بات فخر والی ہے یا نہیں ہے؟ پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرنے والے جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، کلمۃ اللہ کا لقب پانے والے اور لفظ کن سے پیدا ہونے والے، اللہ اکبر، وہ قیامت کے دن میرے رسول کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، بات فخر والی ہے یا نہیں ہے؟ تو ملا علی قاری کہتے ہیں جب بات فخر کی ہے تو حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ ولا فخرا، میں اس پہ فخر نہیں کرتا؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں، سنو گے تو کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ کیونکہ ہمیں جو مزہ آتا ہے وہ شہد سے مزہ نہیں آتا، رسول اللہ کے ذکر سے مزہ آتا ہے۔ شیخ مہدی الفاسی نے لکھا ہے کہ جس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے اور حضور کا ذکر سن کے اس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا دل ہی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو میں توجہ چاہوں گا، تو حضور نے فرمایا کہ ولا فخرا، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ تو ملا علی قاری کہتے ہیں جب بات فخر کی ہے تو حضور نے کیوں فرمایا میں فخر نہیں کرتا؟ تو پھر جواب دیتے ہوئے فرمانے لگے اصل وجہ یہ ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی، سارے رسول، سارے مرسل اس جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہوں گے، لیکن میں فخر نہیں کرتا، اس لیے کہ میں کیوں فخر کروں؟ یہ میرا فخر نہیں ہے بلکہ یہ ان نبیوں کا اعزاز ہے، انہیں قیامت کے دن مصطفیٰ کا جھنڈے کا سایہ نصیب ہوگا۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ تو ہم کیوں نہ ناز کریں اس محبوب کے آنے پہ، ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں اس محبوب کی تشریف لانے پہ، اللہ اکبر۔ تم کہتے ہو کیوں خوشیاں مناتے ہو، ہم تو بار بار یہی کہیں گے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو ہم تو زمانے کو بتائیں گے کہ ہمیں مصطفیٰ مل گئے ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے۔ اور یارو جس کو مصطفیٰ مل گئے اس کو خدا مل گیا، اس کو ساری خدائی جو ہے وہ مل گئی، یہی تو بتا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ تو میں وہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ جب ایک کپڑے کو سرکار کا ہاتھ لگ جائے اسے آگ نہیں جلاتی، تو جس کے سینے میں سرکار کا پیار آ جائے اسے آگ کیسے جلائے گی؟